بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد علی جو کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کمزور روایت کو لے کر، ضعیف روایت، من گھڑ موضوع روایات کو لے کر بنو امیہ پہ تبرہ کرتا رہتا ہے اور سیدنا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اور باقی صحابہ پر بھی اسی طرح وہ تبرہ کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اگر کوئی صحیح روایت بھی ہو اور صحابہ پہ تبرہ کر رہی ہو تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ ہم کسی قسم کا داغ نہیں لگنے دیں گے، اصول یہ ہے۔ اور لیکن یہ کوئی نہ کوئی حدیث لے کر، کوئی موضوع من گھڑت روایت کو لے کر کسی نہ کسی صحابی پہ کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتا ہے۔ اسی طرح اس نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی تبرہ کرنے کی کوشش کی، ایک ضعیف روایت کو لے کر، جو کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی تھی جنگ جمل میں اور اب کے مقام پہ پہنچی تو وہاں پہ کتے بھونکے حضرت امی عائشہ کو۔ حضرت امی عائشہ نے فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے، پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ جگہ ہے اب کا مقام ہے جی۔ حضرت امی عائشہ نے فرمایا میرا دل کر رہا ہے مجھے واپس جانا چاہیے، آگے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اب کے کتے جب میری بیوی کسی کو بھونکے گئے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ اب یہاں سے استدلال کرتا ہے، یہ کون سی دلیل ہے کہ کتا بھونکے تو یہ ناحق پہ ہوا کرتا ہے بندہ؟ یہ دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے کہ کتے بھونکے تو بندہ سمجھے کہ ناحق پہ ہوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ مرزے کا دین ہوگا، یہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ دوسری بات کہ رہی بات روایت کی، جہاں تک تعلق ہے روایت کا، تو روایت کرنے والے قیس بن ابی حازم ہیں، جو کہ وہاں اب کے مقام پہ موجود ہی نہیں ہے، اب کے مقام پہ موجود نہیں ہے اور جنگ جمل میں موجود نہیں ہے، اور کہتے ہیں میں نے امی عائشہ سے سنی یہ بات، جبکہ وہاں موجود نہیں تو سنی کیسے، جبکہ یہ روایت منقطع ہے۔ اسی طرح علی بن مدینی سے العلل کے اندر موجود ہے جی، صفحہ نمبر 50 پہ، کہ علی بن مدینی سے جب پوچھا گیا کہ قیل لہو شاہد الجمل قال لا، کہا گیا کہ بتائیے کہ یہ قیس بن ابی حازم جمل میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ موجود نہیں تھے۔ جب موجود نہیں تھے تو یہ روایت کیسے امی عائشہ سے کر سکتے ہیں؟ دوسری بات کہ اس کے متعلق تہذیب الکمال میں علامہ مزی نے جو نقل کیا کہ حضرت علی بن مدینی کہتی ہیں مجھے میرے استاد نے بیان کیا، یحییٰ بن سعید نے، کہ میرے لیے اس نے کہا، یہ میرے پاس تہذیب الکمال ہے جی، تہذیب الکمال میں قال علی بن مدینی قال علی یحییٰ بن سعید قیس بن ابی حازم منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث ہے، منکر حدیثیں لاتا ہے، انہی میں سے کہتی ہیں کہ انہی میں سے کلاب اب کی روایت بھی انہی میں سے ہے۔ یہ تہذیب الکمال میں یہ بات موجود ہے کہ کیا ہے، یہ منکر حدیثیں لایا کرتا تھا۔ اسی طرح تہذیب و تہذیب میں بھی علامہ ابن حجر نے بھی لکھا کہ یہ منکر حدیثیں لایا کرتا تھا، قیس منکر روایات لا، قال ابن مدینی قال علی یحییٰ بن سعید قیس بن ابی حازم منکر الحدیث، یہ بھی کہتے ہیں کہ منکر حدیث لایا کرتا انہی میں سے ہے، یہ روایت انہی میں سے ہے، جو یہ روایت لایا ہے یہ بھی منکر روایات میں سے ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ منکر روایت ہے، اور پھر اس کا انقطاع اتصال ہی ثابت نہیں ہے۔ جب اتصال ثابت نہیں ہے تو قابل دلیل، قابل استدلال نہیں ہے یہ روایت۔
بس یہ مرزے کی اپنی وہ اسی طرح وہ صحابہ کرام پہ تبرہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتا ہے، کسی نہ کسی طریقہ سے اسے بس چاہیے کہ کوئی بات مل جائے تاکہ وہ تبرہ کرتا رہے۔ تو نوجوانوں سے کہوں گا کہ اس سے متاثر نہ ہوں، تحقیق کریں۔ جو روایت بھی یہ پیش کرتا ہے یا من گڑت ہوتی ہے یا موضوع ہوتی ہے، یا اس کو مروڑ کر کسی اور طرح سے پیش کرتا ہے، صحابہ کی اس میں توہین ہوتی ہے، اور صحابہ کی توہین یہ کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن پاک نے جب صحابہ کو صادق کہہ دیا ہے، اولئکم الصادقون کہہ دیا ہے، اولئکم الراشدون کہہ دیا ہے، اولئکم المفلحون کہہ دیا ہے، جب قرآن نے انہیں صادق کہہ دیا ہے، اب کوئی روایت کہتی رہے تو ہم اس روایت کو نہیں مانیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم وہ مانیں گے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ بخاری مسلم میں روایت کیوں نہ ہو، صحابہ کے خلاف ہو تو ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن صحابہ پہ اوپر لگنے والے داغ کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔